سامعین گرامی قدر، ہم جو اب تک گفتگو کرتے رہے ہیں احکام عشرہ کے بارے میں، یا اس آئین کے بارے میں جو پروردگار عالم نے قوم بنی اسرائیل کو عطا فرمایا، یا وہ جو عہد و پیمان وفا پروردگار نے اپنے بندوں کے ساتھ باندھا، اور جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ایک توازن رکھا گیا ہے، اس میں ہم نے جو آخری بات کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ لالچ، حرص، طمع، بد نیتی، ان کے خلاف بات کی گئی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو قانون کی زد میں نہیں آتی۔ جو قانون کی زد میں آتا ہے اس کے بارے میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل قانون کی زد میں آتا ہے، زنا قانون کی زد میں آتا ہے، چوری قانون کی زد میں آتی ہے، جھوٹی گواہی قانون کی زد میں آتی ہے۔ لیکن یہ باتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ اس قتل کو روکنے کا کوئی طریقہ کار ہے کہ نہیں ہے؟ معاشرے میں تو روز قتل ہو رہے ہیں، حکومت سخت سے سخت اقدام اٹھاتی ہے، سزا موجود ہے، قتل کی سزا قتل ہے جرم ثابت ہو جانے پر۔ اب یہ الگ بات ہے جرم ثابت ہو یا نہ ہو، وکیل اپنی چالاکی سے بچا لے، لیکن سزا تو موجود ہے۔ چوری کی سزا موجود ہے، عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی سزا موجود ہے، جھوٹی گواہی دینے کی سزا بھی موجود ہے، لیکن معاشرے سے یہ برائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے قانون میں کون سا سقم ہے، کون سی خامی ہے، یا کون سی خرابی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ذہن میں اٹھتا ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوال کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کرتے۔ میرے مولا سیدنا مسیح سلام علیہ نے اپنا ایک خطبہ جو پہلا دیا، اس میں آپ نے اثر خود ان مسائل کو اٹھایا، اور یہ اثر خود ویسا ہے جیسے عدالت کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ پڑھتی ہے کسی جرم کے بارے میں، لیکن کوئی کہیں سے خبر نہیں آتی، کوئی FIR نہیں آتی، تو وہ خود اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے یا بلا لیتی ہے، جس کو سو موتو کہتے ہیں۔ تو عدالت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مقدمہ ہمارے پاس پیش نہیں ہوا، لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو آئیے آپ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ سو موتو میرے مولا نے بھی ایک فیصلہ اٹھایا کہ صاحب یہ قتل کیسے ہو جاتا ہے، یہ زنا کیسے ہو جاتا ہے، یہ لوگ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کیوں کھانے لگ جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، شریعت میں ان کی مخالفت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے قتل نہیں کیا ہے تو ہم سے اچھا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے زنا نہیں کیا ہے تو ہم سے کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں، کیونکہ دوسرے کی جان بھی محفوظ ہے اور عزت بھی محفوظ ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ اگر تم نے اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ اپنے دل میں نفرت پیدا کر لی، تو تم نے تو اس کا قتل کر ہی دیا، کیونکہ تم تو سوچتے رہتے ہو کہ اس کو نقصان پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں، اسے قتل کروں تو کیسے کروں۔ اب اس تک ہاتھ نہ پہنچے، وہ ذرائع نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن جب بھی کبھی اس مسئلے پر غور کرتے ہو اتنی دفعہ قتل کرتے ہو۔ قانون صرف اس قتل کی سزا دیتا ہے جو آپ نے کی، اس قتل کی سزا نہیں دیتا جن کا ارتکاب آپ نے اتنی دفعہ کیا اور ہر دفعہ سوچتے رہے کہ اس کو کیسے ماروں، اس سے کیسے جان چھڑا لوں، اس کا کیسے پتہ کاٹ دوں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور اپنے دل میں برے خیالات لاتا ہے تو اپنے دل میں اس کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے، اور جتنی دفعہ اس عورت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اتنی دفعہ ہی منہ کالا کرتا ہے، چاہے حقیقی طور پر اسے ایک دفعہ بھی منہ کالا کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اپنے بھائی کے خلاف نفرت کے جذبات تمہارے دل میں اٹھتے ہیں تو اس کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ تمہارے سامنے ایک مسئلہ ہے، اور آپ نے ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیش کیا کہ اگر تم قربانی دے رہے ہو اور اس وقت تمہیں خیال آ جائے تو تم فوراً قربانی کو چھوڑ دو اور اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو۔ ہم جب عام طور پر یہ سوچتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ صاحب آپ نے کوئی جانور لیا، ذبح کر رہے ہیں، آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے جانور چھوڑا۔ نہیں، یہودیوں کے یہاں یہ قربانی سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی تھی، اور اس وقت ہوتی تھی جبکہ وہ حج پہ بیت المقدس جاتے تھے، کیونکہ اور کہیں قربانی ان کے یہاں جائز نہیں تھی، گھر گھر پہ قربانی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا ہے ہزاروں میل دور، وہ حج کے لیے آیا ہوا ہے اور اپنا حج کر رہا ہے
اور اس وقت اس کو قربانی دینا ہے تاکہ اس کا حج قبول ہو جائے، اور اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو حج کو وہیں پہ چھوڑ دے، اس کا حج نہیں ہے، پہلے جا کے اپنے بھائی سے جا کے معافی مانگے۔ کہ حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کسی سے نفرت کرنا اس سے بہت بڑا جرم ہے۔ حج وہ گناہ معاف نہیں کر پاتا۔ ہم جو عام طور پر سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک سال کے دوران جتنے گناہ کیے ہیں حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا وہ حج ہی قبول نہیں ہے جس میں تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے۔ پہلے جا کے اس کے ساتھ صلح صفائی کرو، اور پھر اس کے بعد اگلے سال آ جانا، پھر آ کے قربانیاں دیتے رہنا، پھر حج کرتے رہنا۔ ایک سال کے لیے حج موقوف ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن 1 منٹ کے لیے بھائی ناراض نہ رہے۔ کہ قتل نفرت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے زنا کے بارے میں فرمایا کہ جب تم عورت کو دیکھتے ہو تو اسی وقت تمہارے ذہن میں ایسے خیالات اٹھتے ہیں۔ یہ برائیاں باہر سے نہیں آتی، باہر صرف آپ کو مواقع میسر ہوتے ہیں، یہ برائیاں اندر سے آتی ہیں، اور ان کو اندر سے کوئی کنٹرول کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑی سخت زبان استعمال کی۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہارا ہاتھ تمہارے گناہ پہ تمہیں اکسا رہا ہے تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دو۔ جہنم میں جاؤ گے ایک ہاتھ ہوگا نا، کوئی بات نہیں، لیکن دونوں ہاتھ لے کے جہنم میں پہنچ جاؤ وہ بہتر ہے۔ جنت میں ایک ہاتھ لے کے پہنچو کوئی بات نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے اگر تمہاری آنکھ تمہیں گمراہ کر رہی ہے، تمہیں راستے سے ہٹا رہی ہے، بھٹکا رہی ہے، آنکھ کو نکال کے پھینک دو۔ مطلب یہ تھا کہ برائی جب ذہن میں جنم لیتی ہے اسی وقت اس کو ختم کر دو۔ اس موقع میں نہیں بیٹھے رہو کہ صاحب صرف اس گناہ کی سزا ملتی ہے جس کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، اس گناہ کی نہیں ملتی جس کا آپ نے ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس میں تو اور نیکی ملتی ہے کہ آپ نے ارادہ کیا تھا لیکن کیا نہیں۔ بھائی آپ نے ارادہ کیا، آپ نے جرم کر لیا ہے، خدا کے نزدیک آپ مجرم ہیں، آپ گناہگار ہیں۔ تو اب اگر ہم تمام اس احکام عشرہ کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ میرے مولا نے اس کا خلاصہ بیان کیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ مسائل درپیش تھے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے تالمود میں کہ ایک شخص آیا ایک یہودی عالم کے پاس، ربی ہلل کے پاس، اور ربی ہلل سے کہا کہ قبلہ میں ہوں کافر، میں شریعت کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو رہا ہوں، جتنی دیر تک میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں آپ شریعت کا خلاصہ بیان کر دیں۔ ربی ہلل نے جوتا اتارا اور اس کا سر پہ دے کر مارا اور کہا کہ جس کتاب کو نازل ہونے میں 1600 سال ہو گئے، بدبخت تم کہتے ہو اتنی دیر میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور آپ کے سامنے جب وہ سوال پیش کیا گیا، آپ نے کہا کہ 2 ہی باتیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ سے پیار اور اللہ کے بندوں سے پیار۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان احکام عشرہ کا مقصد صرف معاشرے کو سدھارنا نہیں تھا، بلکہ معاشرے کو پیار کی بنیادوں پہ قائم کرنا تھا، کہ خدا سے بھی پیار اور خدا کے بندوں سے بھی پیار۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی خدا سے پیار کرے اور اس کے بندوں سے پیار نہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خدا کے بندوں سے پیار کرے اور خدا سے پیار نہ کرے۔ اگر آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے کہ مصور کی حیثیت سے، تو آپ کو اس کے سارے شہکار اچھے لگتے ہیں، آپ اس کی تصویریں تو پھاڑتے پھرے اور کہیں کہ مصور بہت اچھا ہے، تو وہ آپ کی بات کون مانے گا؟ اگر آپ خدا کے بندوں کی جان بھی لیں گے، ان کی عزت پہ بھی حملے کریں گے، ان کی مال بھی لوٹیں گے، ان کو اغوا بھی کریں گے، ان کے خلاف جھوٹی گواہیاں دے کے انہیں تختہ دار تک بھی پہنچائیں گے اور ان کے مال کا لالچ بھی کر کے بیٹھیں گے، تو آپ نے اس خدا سے کب پیار کیا جس خدا نے اسے بنایا تھا؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ احکام عشرہ خلاصہ ہے تمام توریت کا، اور احکام عشرہ کا خلاصہ یہ 2 باتیں ہیں کہ اللہ سے پیار اور اللہ کے بندوں سے پیار۔ یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ خلاصہ سن لیجئے، اب باقی تمام عمر اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ تو جس بات کا جواب ربی نہیں دے سکا تھا اور جھلا کے اس نے جوتا دے مارا تھا سوال کرنے والے پر، میرے مولا نے اس کا خلاصہ کتنا آسان سا بیان فرما دیا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے پیار، اس کے بندوں سے پیار۔ جس نے خدا کے بندوں سے پیار کرنا ابھی تک نہیں سیکھا، اگر وہ خدا سے پیار کرنے کے دعوے کرتا ہے تو 100% جھوٹے دعوے کرتا ہے، کیونکہ جس کلام اللہ یہ کہتا ہے کہ جس انسان کو تم نے دیکھا
اور اس سے پیار نہیں کر سکتے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس خدا سے پیار کرتے ہو جسے تم نے آج تک دیکھا نہیں اور شاید تمہارے دیکھنے کے امکان بھی نہیں ہے؟ تو آئیے ہم انسان سے پیار کرنا سیکھیں، خدا سے پیار کرنا خود بخود آ جائے گا۔ ہم نے انسان سے نفرت کی ہے، اس لیے خدا کے خلاف بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے ان احکام عشرہ کو یا اس پورے معاہدے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہے پروردگار کی طرف سے بندوں کے ساتھ اور ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر تو ہم باغی ہوئے، پھر ہم وہ شہری تو نہ رہے۔ تو آئیے ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا اور خوب کہا تھا کہ اصل میں وہ لے ہنٹ کی نظم ہے جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، اور اس میں یہ ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور جو خدا کے بندوں سے پیار کرنا نہیں جانتا ابھی تک وہ خدا کے پیار سے واقف نہیں ہے۔ خدا ٹوٹ کے پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب سے کو جب اس دنیا میں بھیجتا ہے تو حبیب پیار کرتے ہوئے جان دے دیتا ہے، کسی کی جان لیتا نہیں، بلکہ اس کے اختیار میں ہے کہ جان لے لے، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہے کہ مولا ان کو معاف فرما دیجئے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ محبت سفارش کرنا تو جانتی ہے لیکن محبت انتقام لینا نہیں جانتی۔ محبت معاف کرتی ہے، محبت کبھی آپ سے بدلہ نہیں لیتی، محبت آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں نکالتی، بلکہ آپ کی نکلی ہوئی آنکھ کے بدلے میں اپنی آنکھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ محبت کرنا سیکھیے، پیار کرنا سیکھیے، خدا کے بندوں سے اور خدا سے پریم کرنا سیکھیے، کیونکہ سارا کلام اللہ پریم پتر ہے خدا کی طرف سے۔ یہ محبت بھرا خط ہے کہ اے بنی نوع انسان، میں نے تم سے کیسے محبت کی اور تم نے میری محبت کا کیا جواب دیا۔ یہ محبت کا سبق ہے۔ آئیے ہم محبت کے سبق کو جو بھول گئے ہیں اسے از سر نو یاد کریں، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ اگر آپ نے ایک دفعہ محبت کرنا سیکھ لی تو پھر تمام عمر اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اور شاید یہی بات ہے جو ہمیں روکے رکھتی ہے۔ آئیے ہم خدا سے پیار کرنے کے دعوے دار بندگان خدا سے پیار کریں، ان سے تعلقات استوار کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے یا نہیں۔